کئی باری ان کو جو دما خون میں تو آنسو ہوئے جاری، تن رہ گیا اور روح سوئے خلد صداری، چلا کے جو شاہ روئے تو گھبرائی سکینہ، نکلا تھا دم ان کا تو نکل آئی سکینہ، نکلا تو دم ان کا تو نکل آئی سکینہ۔ نئے سلوات۔ نبی عباس کی عنوان چند شعر سماعت فرمائیے گا۔ کہ نام عباس کا اب ورد ذبح کرتا ہوں، کہ نام عباس کا اب ورد ذبح کرتا ہوں، فکر کو تیز طبیعت آج پھر زور قلم اپنا عیاں کرتا ہوں، شب عاشور کی تاریخ بیاں کرتا ہوں، علم اسلام کا کیوں آدھا جرار کے ہاتھ، مدد و چوم ہے حیدر نے علمدار کے ہاتھ۔ صلوات۔ عباس کے ہاتھوں میں علم، گفتگو کرتے تھے آپس میں یہ ارباب ستم، جانب خیمہ شبیر بڑھاؤ نہ قدم، بیٹھا ہے شیر غضب ناک لیے تیغ دو دم، ایک حملے میں نہ یہ تیغ نہ لشکر ہوگا، آ گیا غیث تو میدان میں محشر ہوگا، آ گیا غیث تو میدان میں محشر ہوگا۔ صلوات۔ آ گیا غیث تو میدان میں محشر ہوگا۔ اور ایک بس چند شعر ہیں کہ کس طرح یہاں بعد جنگ کا ایک منظر پیش بنا رہا ہوں کہ سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا، سورج کی طرح ظلم کے بادل میں آ گیا، آخر کی صف گری صف اول میں آ گیا، دریا پر تھا کبھی کبھی مقتل میں آ گیا، دریا پر تھا کبھی کبھی مقتل میں آ گیا، گلتا کی شام کے جنگل میں آ گیا، شعلے برس رہے تھے ہر ایک ذی حیات پر، ایک شور تھا کہ آگی ہے فرات۔ کچھ بن نوحے کی پیشمان سمان ہوئیے گا۔ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹی سے سینے میں جو ستم میں نے اٹھا، اللہ کسی کو نہ میں سا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادس لائنوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، کہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر،
کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلائے مجھے پھینک نظامی پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ کہ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے منہ نہیں سو پائی سکینہ، کہ اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا ہے جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیار کی اے باد صبا جا کے یہ عمو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ نیا سلوات۔ نعرے حیدری، سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعزائے گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے پہلی محرم سے ہو رہی ہے، کیا کہ قیام کا اور قرآن کی آیت کریمہ کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے بات کو رکھی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو، تم امر معروف کرتے ہو اور نہیں انل منکر کرتے ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ امر بالمعروف و انہا عن المنکر، چاہتا ہوں اور ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر،
مولا نے کہا کہ میں امر معروف کرنا چاہتا ہوں اور نہیں انل منکر کرنا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو امر معروف نہیں منکر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شعور ہونا چاہیے، بصیرت ہونا چاہیے، حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. ان کے اندر خشیت پروردگار ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یاد رکھو اللہ جو ہے تمہارے لیے کافی ہے. تو بس یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے رہتے ہیں، صرف اور صرف خشیت پروردگار ہے، جس کے سلسلے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف بندگان صرف اور صرف علماء حضرات ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. موجود ہے، خوف خدا ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا اگر علم ہے، معرفت ہے تو اللہ کریم. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو بندگان خدا میں صرف علماء ہیں جو ڈرتے ہیں. بھائی انما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، انما بھی آ جاتا ہے، وہ باؤنڈیشن لگا دیتا ہے، باؤنڈری کھینچ دیتا ہے، محدودیت قائم ہو جاتی ہے کہ صرف اور صرف علماء حضرات ہیں جن کے اندر خشیت پروردگار ہے. تو یاد رکھیے گا امر معروف نہی منکر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر علم ہو، اور جب علم ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف خشیت پروردگار ہوتا ہے، خوف کے اندر پایا جاتا ہے. کسی اور سے جو ہے خشیت و خوف نہیں ہوتا. تو جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. اور اسی لیے یاد رکھیے گا جتنا علم ہوگا اتنا ہی خشیت پیدا ہوگی. یاد رکھیے گا خوف پیدا ہوگا اتنا ہی. تھوڑا علم ہے، تھوڑی معرفت ہے تو تھوڑا خوف خدا ہے، لیکن مکمل علم ہو، مکمل معرفت ہو، شناخت ہو تو نتیجے میں اس کے اندر خشیت ایسی پائی جائے گی، خوف خدا ایسا پایا جائے گا کہ آپ دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اندر کتنا خوف پایا جاتا تھا، خوف خدا، کتنی خشیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ جو ہے ان کے اندر علم ایسی معرفت تھی کہ جس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو نبی نے فرمایا یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا اللہ کے. غور کیجئے گا جملہ، یہ نبی کا جملہ ہے، معمولی جملہ نہیں ہے. کہا یا علی تم کو کسی نے نہ پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور مجھے کسی نے نہ پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے، اور اللہ کو کسی نے کوئی نہیں پہچان سکا سوائے میرے اور تمہارے. تو غور کیجئے گا یہ نبی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی معرفت ہر ایک کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، صرف انہی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو علم رکھتے ہو، جن کے اندر ذرہ برابر ہے خوف خدا پایا جاتا ہو. کیونکہ ذرہ اگر پایا جائے گا تو کم از کم معرفت ان کے اندر پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. پھر دھیرے دھیرے جب خشیت میں اضافہ ہوگا، خوف میں اضافہ ہوگا تو معرفت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اچھا اب آپ غور کریں، اسی لیے آپ دیکھیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب یاد رکھیں جب مسجد کے دروازے پہنچتے تھے، توجہ کیجئے گا کرنی ہے ایمان کے حقائق، مسجد دروازے پہ پہنچتے تھے تو کہتے تھے یا محسن و قد، اے احسان کرنے والے تیرے دروازے پر گنہ گیا. اب آپ بتائیے معصوم ہے، امام ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے احسان کرنے والے گنہگار تیری بارگاہ میں آ گیا، جبکہ ان کے اندر
عصمت و طہارت پائی جاتی ہے، ذرہ برابر بھی گنہگاری نہیں ہے، سوچ بھی گناہ کا نہیں ہے ان کے اندر، پھر بھی بارگاہ معبود میں اقرار کر رہے ہیں کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے مقابلے میں عاجز ہوں. یعنی کیا مطلب؟ جتنا اللہ جتنی قدرت دیتا ہے، جتنی صلاحیت دیتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی مشیت مشیت پروردگار ہے. یعنی جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو ائمہ طاہرین چاہتے ہیں، وہی پروردگار چاہتا ہے، اور جو پروردگار چاہتا ہے وہی ائمہ طاہرین چاہتے ہیں. مشیت مشیت پروردگار ہے، مشیت ائمہ طاہرین مشیت پروردگار ہے، مشیت پروردگار مشیت اہل بیت ہے. تو یاد رکھیے گا، کیونکہ ایسی شخصیتیں ہیں جن پر اللہ نے اعتبار کیا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو ایسی ہستیاں ہیں جن کے فضائل قرآن بیان کر رہا ہے. لیکن بارگاہ معبود میں جاتے ہوئے جب وضو کر رہے ہیں تو جب پانی وضو کا آتا تھا تو کانپتے تھے، تھر تھراتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو عالمین کا پروردگار ہے. تو یاد رکھیے، جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی خشیت میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں ائمہ طاہرین کی زندگی مطالعہ کیجئے. مولا کائنات جب سجدے میں رہتے ہیں تو ایسا گریہ کرتے ہیں کہ زمین جو ہے آنسو سے تر ہو جاتی ہے، کانپتے ہیں. تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل کے ساتھ علم ضروری ہے، علم کے ساتھ معرفت ضروری ہے. جب معرفت پیدا ہوگی تو خشیت پروردگار، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا. اما جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تب کہیں جا کر ایمان کمپلیٹ ہوگا، تب ایمان اس درجے کم از کم اللہ کی قربت کا سبب بنے گا، تقرب بارگاہ معبود کا سبب بنے گا. آپ دیکھیں، بہرحال بات آگے تو کہتا چلوں کہ ایمان کی حقیقتوں کو اگر پیش نظر رکھیے آپ تو موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. بہرحال تفصیلی بات ہو جائے گی، زیادہ وقت نہیں لینا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے تاریخی واقعات کو اگر آپ دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام جب جناب شعیب جو نبی تھے ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی تو جب وہاں سے چلے تھے تو بہرحال جو ہے راستے میں یعنی ایک پہاڑی پر جو ہے آگ دکھی، روشنی دکھی، تو یہ سوچے چلو آگ لے آئیں، تھوڑا سے انتظام ہو جائے آگ کا. تو وہاں گئے تو بہرحال وہاں پہ جو ہے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پیڑ میں جو ہے آواز پیدا کی اور درخت کے ذریعے جو ہے اللہ نے جو ہے گفتگو کی. آج جو ہے جزا ملا جناب موسیٰ علیہ السلام کو. کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا ہے. مطلب پوری گفتگو ہوئی، اس سے میں پتے توڑتا ہوں، ہکاتا ہوں، یہ تمام باتیں جو ہے. بہرحال یہ عصا ہے. کہا اس کو پھینک دو. اچھا پھینکا تو اژدہا بن گیا. کہا اس کو پکڑ لو. کہا کہ پکڑ لیا تو عصا بن گیا. تو یہ ایک معجزہ عطا ہوا. کہا ہاتھ جو ہے روشنی پیدا ہوئی جس کو ید بیضا کے نام سے یاد کیا گیا. تو بہرحال یہ دو معجزہ جو ہے پروردگار نے جناب موسیٰ کو دیا. پھر کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ، اور جا کر جو ہے موسیٰ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے فرعون کو صحیح راستہ دکھاؤ. فرعون اذهب الى فرعون انه طغى، وہ فرعون جو ہے وہ طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے. اب خدائی کے دعویٰ، وہی تو فرعون کیا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. فرعون دعوے ربوبیت کر رہا تھا، رب اعلی میں ہوں. اور بہرحال حکومت اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، دولت اس کے پاس، لیکن اللہ پہ انتظام. آپ دیکھیں کہ موسیٰ کو اسی دربار میں پروان چڑھایا. یہ بھی اللہ کا ایک نظام تھا، انتظام تھا. بہرحال اس کے بعد جو ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ پہنچے. لیکن موسیٰ جانے سے پہلے کہتے ہیں پروردگار جب حکم الہی آیا ہارون کو میرا وزیر، میرا بھائی جو ہے اس کو میرا وزیر. دربار میں جب پہنچے تو فرعون سے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں.
ہم جو ہے پیغام لے کر آئے ہیں تمہیں جو ہے راہ راست پہ لانے کے لیے میں آیا ہوں. میں تمہیں جو ہے خدا کی طرف جو ہے ہدایت، اللہ کو مان لو. ایک مرتبہ موسیٰ کو دیکھا فرعون نے، پھر اس کے بعد موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، پکڑ لیا، عصا بن گیا، معجزہ دکھایا. آخر کار جو ہے وہاں پہ جادوگر رہتے تھے، پڑھ رہے تھے، وہ بھی جو ہے کہتے کہ فرعون کے دربار میں. تو بہرحال جو ہے پایا کہ مقابلہ ہوگا، جلدی آپ کے سامنے مقابلہ ہوگا. اچھا کس سے مقابلہ ہوگا؟ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا. یعنی موسیٰ نے جب اژدہا بنایا، عصا بن گیا، تو انہوں نے کہا چلو جادوگروں سے مقابلہ. ٹھیک ہے، ایک موقع، ایک وقت، ایک جگہ مقرر کی گئی. اچھا مجمع کثیر، بہت مجمع لوگ اکٹھا ہو گئے، اسٹیج بنا. موسیٰ اور ہارون جو ہے ایک طرف بیٹھے، جادوگروں کا ایک طرف بیٹھنا ہوا. جادوگروں کا ایک استاد تھا جو جادوگروں کا استاد تھا جو نابینا تھا. اس نے کہا کہ گفتگو ہوئی موسیٰ اور کہتے کہ جادوگر میں اپنا جادو دکھاؤ پہلے. ان کا نہیں، تم دکھاؤ. آخر کار جو ہے جادوگروں نے جو لکڑیاں تھیں اس کو پھینکا. جب کیونکہ حزقیل کی جو زوجہ تھی وہ دربار میں جایا کرتی تھی، میں حزقیل بھی جاتے تھے فرعون کے دربار میں، اور حزقیل کی زوجہ بھی جو ہے فرعون کے دربار میں جاتی تھی، کام وغیرہ کرتی تھی. ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی. جب کنگھا کر رہی تھی تو کنگھا نیچے زمین پہ گر گیا. تو اس نے جو ہے یعنی بسم اللہ کہہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے جو ہے اس نے کنگھا کو اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی نے ایک دم سے کہا کہ تم نے میرے بابا کو پکارا ہے کیا؟ میرے والد کو پکارا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، وہ کون خدا ہے؟ وہ تو کوئی خدا نہیں ہے. جیسے ہم تم بندے ہیں ویسے وہ بھی بندہ ہے. حقیقی پروردگار تو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اب بیٹی سمجھ گئی کہ یہ میرے ابا کو نہیں مانتے خدا، کیونکہ اس نے خدا کی دعویٰ کیا تھا نا. بیٹی نے ابا کو بتا دیا، فرعون کو بتا دیا. فرعون نے جو حزقیل کی زوجہ کو بلایا. غور کیجئے گا کیسے کیسے حالات سے جو ہے لوگ گزرے ہیں. بلایا اور ایک تنور روشن کیا دربار میں. تنور روشن کرنے کے بعد حزقیل کی زوجہ جب وہاں آئی، اس کے ساتھ بچے تھے. اور کیجئے گا ایک ایک بچے کو جو ہے یہ اعلان کیا فرعون نے کہ تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ اور مجھے خدا مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب جب کہتے کہ فرعون نے دیکھا کہ یہ جو ہے پلٹنے والی نہیں ہے، ایک لڑکے کو اٹھایا، تنور میں ڈال دیا، وہ جلنے لگا. پھر جو کہتے کہ کہا کہ دیکھو ایک بچہ تمہارا جل چکا ہے، اور بچوں کو بچانا ہو اپنے ایمان کو جو ہے کہتے کہ یعنی اس طرح تبدیل کرو کہ تم مجھ پر اعلان کر دو کہ میں تمہیں خدا مانتی ہوں. کہا نہیں، میں حقیقی پروردگار کو مانتی ہوں، میں حقیقی پروردگار کو مانتی ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے بچے کو جو ہے تنور ڈالا، پھر کہا، پھر تنور ڈالا، یہاں تک کہ ہر بچے کو تنور میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ گود کا بچہ تھا، گود میں بچہ تھا، اس کو اس نے چھینا. جیسے اس کو چھینا، فرعون نے جب جیسے چھینا، وہ حزقیل کی زوجہ تڑپ گئی. گود کا پالا ایک ایک کر کے جو ہے یعنی تنور میں ڈھکیلا جا رہا تھا، لیکن گود میں جو بچہ تھا اس کو جیسے ہی کھینچا تو اس کا دل تڑپ گیا. اب جیسے تڑپا، وہ بچہ جو ہے بولنے لگا اللہ کے حکم سے، کہا ماں تو حق پر ہے، تو اپنے ایمان کو بدلنا نہیں. غور کیجئے گا یہ صورتحال پیدا ہوئی. آخر کار اس بچے کو بھی جلا دیا گیا. یہ پورا واقعہ جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں وہ دیکھ رہی تھی.
فرعون جو ہے آسیہ کے پاس آیا، اور کیجئے گا، فرعون آسیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، پورا واقعہ بتانا شروع کر دیا، کہا دیکھو حزقیل کا زوجہ وہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کو مان رہے تھے، میں نے ایسا ایسا اس کے ساتھ کیا۔ جب جو ہے آسیہ سے جو ہے یہ تمام باتیں بیان کی فرعون نے، تو آسیہ جو ہے ایک دم سے تڑپ گئی، اور تڑپنے کے بعد اعلان کیا کہ تم اس کی کیا بات کرتے ہو، حزقیل کی زوجہ کی بات کیا کرتے ہو، میں خود جو ہے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ اب دیکھا کہ زوجہ بھی اس طریقے سے، تعجب پڑ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ نبی نے بھی کہا ہے کہ دنیا کی 4 عورتیں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، ایک جو ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہے، اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ایک جناب مریم ہے، اور ایک جناب آسیہ ہے۔ آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی تو پروردگار پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تجھ پر ایمان تھوڑی رکھتی ہوں۔ اب فرعون پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس نے جو ہے جناب آسیہ کی ماں کو بلوایا، مائی کہا آسیہ کو سمجھا لو ورنہ جو ہے بہت برا ہوگا۔ اب فرعون کے کہنے پر آسیہ کی ماں جو ہے سمجھا رہی ہے، لیکن جناب آسیہ نے کہا نہیں، میں تو پہلے سے ایمان لا چکی تھی، میں تو ایمان کو چھپائے ہوئے تھی، لیکن جب حزقیل کی زوجہ کی حالت میں نے دیکھی تو میں نے جو ہے بتا دیا کہ میں بھی مومنہ ہوں، میں بھی اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون نے کیا کیا، جب آسیہ نہیں مانی تو کیا کیا، اور سختی شروع کر دی، دھوپ میں، بالکل دھوپ میں، سخت دھوپ میں سینے پہ پتھر رکھ دیا، کہا آپ جو ہے کہتے کہ صحیح طریقے سے پلٹ جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ جناب آسیہ کا نہیں، ابھی یہ سختی چلی رہی تھی کہ مرتبہ بارگاہ معبود میں جناب آسیہ نے دعا کی کہ رب ابنی بیتن فی الجنہ، اے پروردگار ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور کیجئے گا، جناب آسیہ نے کہا کہ جنت میں پروردگار میرا ایک گھر بنا دے، تو پروردگار نے فوراً فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر آسیہ کو ان کا محل جو جنت میں ہے دکھا دو۔ اور کیجئے گا کیا ہوا، فرشتے آئے آسیہ کے پاس اور اس کے بعد کہا دیکھو آپ کا محل جنت میں جو ہے اللہ نے بنا رکھا ہے، جناب آسیہ دنیا میں ہے لیکن آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جنت میں کون سا محل ہے، پروردگار نے جناب آسیہ کو دکھلا دیا۔ حقیقی مومنہ تھی، تو یاد رکھیے ایمان کی حقیقتیں یہی ہوتی ہیں کہ جب انسان صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر لے تو دنیا داری بیکار ہوا کرتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم تو اعلان کرتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم حسین پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ہے، حسین پہ ایمان ہے، علی پہ ایمان ہے، اور جو غاصب آل محمد ہیں، حق آل محمد کے غاصب ہیں، ان پر ہم لعنتیں کرتے ہیں، اور ہم خود جو ہے کہتے ہیں مال و پراپرٹی سب ہڑپ لیتے ہیں، حق ضائع کرتے ہیں کسی کی۔ تو یاد رکھیے گا ہر ایک کی طرف جو ہے متوجہ قرآن کر رہا ہے، ہر ایک باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلو، یہی جو ہے زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ تو میں نے کیا کہا آپ سے کہ جب عقل ہوگی، جب علم ہوگا، جب معرفت ہوگی، تب ایمان میں قوت پیدا ہوگی، ایمان میں تقویت پیدا ہوگی۔ تبھی تو آپ دیکھیے، آپ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں دوہرا دوں، اچھا جلدی سے آپ بتانے میں 2-4 منٹ کے اندر، 2-3 منٹ کے اندر۔ دیکھیں بلب اندھیرا ہوتا ہے تو ایک شمع جلائی جاتی ہے، اس سے کم روشنی ہوتی ہے نا، ایک بلب جلاتے ہیں آپ، اب تو چلیے LED وغیرہ ہے، پہلے زمانے میں 100 واٹ کا ہوتا تھا، 200 واٹ کا ہوتا تھا، 500 واٹ کا ہوتا تھا، اب تو LED ہے،
اس میں جو ہے 10 واٹ کا ہے، 7 واٹ کا ہے نا، 9 واٹ کا ہے، 10 واٹ کا ہے، 20 واٹ کا ہے. دھیرے دھیرے آپ نے جو ہے اس میں کیپیسٹی بڑھانا شروع کر دیا، نتیجے میں روشنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. تو جس طریقے سے اندھیرے میں تھوڑی تھوڑی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے انسان اگر معرفت پیدا کرے تو نور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہیں، ابو ذر غفاری 9ویں درجے میں فائز ہیں، مقداد جو ہے 8ویں درجے میں فائز ہیں، ابو ذر کیا نام ہے عمار یاسر 7ویں درجے میں فائز ہیں. تو اب لیکن دن میں اگر سورج جیسے نکلا ہوا ہے، مطلب ابھی سورج نکلا ہوا ہے، کوئی جو ہے باہر لے جائے ایک ٹیوب لائٹ جلا دے، مرکری جلا دے، بہترین بڑی سے بڑی ٹیوب لائٹ جلا دے، بڑی سے بڑی جو ہے لائٹ جلا دے، تو کیا کرے سورج کی روشنی میں کچھ اضافہ ہوگا؟ کچھ نہیں اضافہ ہونے والا. تو یاد رکھیے جس طرح سورج کی روشنی کے سامنے کسی روشنی کی کوئی اہمیت نہیں، ویسے ہی کل ایمان کے مقابلے میں کسی ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مولا کائنات کل ایمان ہے، تبھی تو نبی نے جو ہے جنگ خندق میں کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ایک صلوات علی محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں عقل کے ساتھ علم، علم کے ساتھ معرفت، معرفت جب پیدا ہو جائے تب نور ایمان میں اضافہ ہوگا. جب ایمان قوی ہو جائے گا تو جناب ابو الفضل عباس جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، جو قدم قدم پہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. اگر واقعی علی والے ہیں ہم تو ہم عباس کے پیروکار بن جائیں، جناب عباس کی سیرتوں کو اپنا لیں. وہ جناب عباس کہ جو 13-14 سال کی عمر تھی، جنگ صفین میں ایسا مقابلہ کیا ہے کہ دشمن سمجھ گیا جیسے علی مقابلہ کر رہے ہیں. اتنی شجاعت اور بہادری قدر پائی جاتی تھی. یہی عباس ہے کہ بچپنے میں اگر حسین نے یہ کہہ دیا کہ پانی چاہیے، پانی چاہیے، اور جب پانی لینے کے لیے گئے تو پانی چھلک رہا تھا، چھوٹے سے. امام حسین السلام نے کہا عباس آج تو ویسے میں نے پانی مانگا اور تو پانی لے آئے، لیکن ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ جب میں تمہیں پکارتا رہوں گا تم آواز نہیں دو گے. اب جناب عباس انہوں نے جو ہے سونا بند کر دیا، انہوں نے جو ہے رات میں جاگنا شروع کر دیا کہ کب میرا آقا اور مولا مجھے پکارے میں جواب نہ دے سکوں. جناب زینب نے عباس کی حالت دیکھی، آنکھیں لال تھیں اور چہرے پہ تھکان کے اثرات تھے. جناب زینب نے کہا بھیا عباس بات کیا ہے؟ کہا میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے کہ عباس ایک موقع وہ بھی آئے گا جب میں تمہیں پکاروں گا تم آواز نہیں دو گے. تو میں نے جو ہے راتوں رات سونا چھوڑ دیا ہے، دنوں رات جاگتا ہوں کب میرا آقا پکارے اور میں جو ہے سوتا رہوں. ایک مرتبہ جناب زینب جو ہے عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کی خدمت میں لے کر جاتی ہیں. بھیا آپ نے کیا کہہ دیا عباس سے؟ کہا بات کیا ہے؟ پوری بات بتائی. تو حسین نے کہا بھیا عباس یہ وہ موقع نہیں ہے، بلکہ کربلا کے میدان میں ایک موقع وہ آئے گا جب تم زندہ نہ رہو گے، میں پکارتا رہوں گا تم جواب نہ دے پاؤ گے. اجرکم اللہ، یہ عباس کی معرفت ہے. یہ عباس نے عباس کے اندر معرفت اور علم پایا جاتا ہے کہ حاضر ایمان کی تقویت ہے کہ جب خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جانے کا حکم آ گیا اور یزیدی فوجیں آ گئی، فرات کے کنارے حسین کے خیمے جو ہے نصب ہوئے تھے، عباس پہرے دے رہے تھے. جب پہرا دے رہے تھے تو ایک یزیدی فوجیں آ گئی، کہا خیمے ہٹائے جائیں گے. عباس نے تلوار نکال لی، کہا کس میں مجال کہ میرے آقا کے خیموں میں ہاتھ لگا سکے. عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے شیر کو آواز دو، بلا لو. اب جیسے ہی فضہ آئی کہا شہزادی آپ کو بلا رہی ہے.
عباس نے دیکھا کہ قوم اشقیا ہے، فوجی یزیدی ہے، خیمے ہٹانے کے لیے آئی ہوئی ہے فوج. ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچ دی، کہا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کسی مجال نہیں کہ اس لکیر کے آگے ادھر آ جائے. اگر کسی نے قدم آگے بڑھایا تو اس کی خیر نہیں ہے. آتے ہیں شہزادی زینب کے پاس. کہا شہزادی بات کیا ہے؟ کہا تمہارے آقا کی مرضی اسی میں ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائے. جو تلوار نیام سے لکھنی تھی وہ نیام میں چلی گئی. اپنے ہاتھوں سے خیمے ہٹائے. بتا دیا کہ حسین کی معرفت کیا ہے، حسین اور آقا اور مولا کا کہنا کیسے ماننا ہے. اجرکم اللہ. عباس ان کے سامنے معلوم ہے کہ یہ فوجی یزیدی کچھ نہیں ہے، لیکن جب تک حسین کی مرضی نہ ہوئی ایک قدم آگے نہ بڑھایا. حسین جب ایک موقع ابھی آیا کہ جب حسین کی خدمت میں عباس پہنچے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، ہر کوئی راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں راہ خدا میں قربانی پیش کر دو. حسین نے کہا بھیا عباس تم تو لشکر کے نمبردار ہو، میں تمہیں کیوں کر یاد دے سکتا ہوں. ارے روایت کے جملے ہیں کہ داہنی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا. کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کے ہم نمبردار ہیں. حسین نے کہا بھیا عباس دیکھو سکینہ ہائے پیار ہائے پیار، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیار کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جہاں پانی کا انتظام کر دو. مجھے سکینہ لے کر چلے. عباس کو صرف پانی لینے کی اجازت ملی ہے، پانی لینے کے لیے مجھے سکینہ لے کر چلے. لیکن جناب زینب کو جب معلوم ہوا، پکارا بلایا عباس کو. عباس تم بھی جا رہے ہو؟ ارے سب گئے، جو بھی گیا وہ واپس نہ آیا. عباس نے کہا شہزادی میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا عباس مجھے وہ موقع یاد آ گیا جب میرے بابا علی کمسنی کا عالم تھا. میرے بابا علی مجھے گود میں لیے ہوئے تھے اور ظاہر و قطار رو رہے تھے اور بازوؤں کا بوسہ لے رہے تھے. تو میں نے پوچھا تھا بابا علی آپ کیوں رو رہے ہیں، بازوؤں کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے بابا علی نے کہا بیٹی زینب ایک موقع وہ بھی آئے گا جب تمہارے سروں سے چادریں چھن جائیں گے اور بازوؤں میں رسن بنے گی. لیکن بھیا عباس میں یہ سمجھتی تھی جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے کس میں مجال کہ ہمارے سروں سے چادریں چھینے. عزیزو یہی تو بات تھی کہ جب زندان شام میں رہائی کا موقع آ گیا تھا تو جب عباس کا سر لایا گیا تھا تو بیویوں نے حلقہ باندھ لیا تھا اور بیان کرنا شروع کر دیا تھا اے عباس تمہارے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھن گئی، بازوں میں رسن بنی. اجرکم اللہ. حاضر تو عباس نے خدا حافظ کہا، مقتل کی جانب گئے، فرات میں قدم رکھا، مشر سکینہ بھر لیا، چلوں میں پانی لیا، لیکن فرات پہ دے مارا. سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، زینب پیاسی ہے، آقا مولا پیاسا ہے. عزیزو مشر سکینہ بھر کے فوراً چاہتے ہیں کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے. کسی شقی نے ایک ایسا وار کیا کہ ایک بازو قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا. مشر سکینہ دانتوں سے دبایا، علم کو سینے سے لگایا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ کسی شخصی نے ایک ایسا تیر مارا کہ مشر سکینہ چھدا. عباس کی یاش ٹوٹ گئی. کہا اے گھوڑے پلٹ جا، اب خیمے کی جانب جانے کے لائق نہیں. گھوڑا پلٹا، کسی شخصی نے ایک ایسا گرد مارا، عباس دوڑا کر زمین پہ آئے. سوچو عزیزو اگر کوئی بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہائے مظلومیت عباس ہاتھ نہیں ہے. کس طرح زمین پہ آئے، آواز دی یا آخر ادرے خاک، غلام کی خبر دیجئے. حسین اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے. کہا انکسر الظہری، اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اے عباس جو آنکھیں جاگتی تھی وہ سوئیں گی، جو سوتی تھی وہ جاگیں گی. اجرکم اللہ. حسین سرانے پہنچے، بھائی بھائی میں گفتگو ہوئی. عباس نے بھیا کہا. حسین نے دیکھا کہ عباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی. اللہ میں لیا. عباس نے وصیت کی تھی میری
رات کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. عباس کا علم لے کر چلے. ادھر سکینہ بچوں کے اکٹھا کیے ہوئے ہیں. بچوں گھبراؤ نہیں, چچا عباس آ رہے ہیں, پانی آ جائے گا. علم دکھ رہا ہے. جیسے علم قریب آیا سکینہ نے کودا پھینک دیا, دوڑ کر جا کر بابا کے دامن کو تھاما. بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہاں؟ فرات کے کنارے پر. قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے بحق زہرا وابیحا ومالہا بنیان, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. معبود جو وائرس پوری دنیا میں ہے اس کو نجات دے دے. معبود